میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن، یعنی کہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ ذوق نعت کی نعتوں کی تشریحات پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور زبردست اشعار، ایک سے بڑھ کر ایک نعت، ایک سے بڑھ کر ایک کلام حضور مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سنتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ کے قلم کی وجدانی کیفیات کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خان وادے کے نام کو اونچا کرنے میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ عشق رسول کے آپ مینار ہیں، اور آپ کی لکھی ہوئی نعتیں ذوق نعت کے نام سے ایک کتاب میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی پبلش کر دی ہیں، جسے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اور دعوت اسلامی .net سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ کئی کلاموں کی تشریحات اب تک ہو چکی ہے، اور آج جو کلام ہم سنیں گے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، وہ پچھلے پروگرام سے متصل ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے جس کی تشریح جاری ہے۔ 17 اشعار کا یہ کلام انتہائی مایہ ناز کلام ہے، کسی کے شاید 1700 اشعار بھی جو ہیں یہ ان 17 اشعار کا مقابلہ نہ کر سکیں، جو لکھا ہے انہوں نے کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، مدینے سے جدائی اچھی نہیں، مدینے سے جدائی ہو گئی ہے دل تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب بات کہی ہے، تو دل مدینے میں ہی ہونا چاہیے، بندہ کہیں بھی ہو دل مدینے میں ہونا چاہیے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر بتانے والوں نے بتایا کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل روضے کے سامنے وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تو یہ کیفیات ہونی چاہیے، دل مدینے میں ہو، دل ادھر ہے جدھر مدینہ ہے۔ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہو سکتا ہے کئی بار یہ مصرع آپ نے سنا ہو۔ تو کلام کی تشریح جاری ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے اور عشق رسول بڑھانے کے لیے پروگرام دیکھا کریں۔ رحمت کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، حسب معمول پہلے آپ کو چند اشعار طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، گھٹتی بڑھتی
4 دن کی چاندنی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، موسم گل کیوں دکھائے جاتے ہیں یہ سبز باغ، موسم گل کیوں دکھائے جاتے ہیں یہ سبز باغ، دشت طیبہ جائیں گے ہم رہزنی اچھی نہیں، دشت طیبہ جائیں گے ہم رہزنی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں، ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 4 شعر طرز میں سماعت کی ہے۔ فرماتے ہیں، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں۔ واہ، قمر سے، چاند سے بات ہو رہی ہے۔ چاند ہوتا ہے تو چاندنی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے۔ ذرہ طیبہ، طیبہ کی خاک کا ذرہ، ذرہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ دھوپ میں آپ نے کبھی روشن دان سے آتی ہوئی دھوپ کو دیکھا ہو تو اس میں کئی ذرات جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہٹ کر دیکھے تو آنکھ اسے دیکھ بھی نہیں پاتی بعض اوقات۔ تو ذرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ذرہ گرا پڑا نیچے، لیکن جب وہ مدینے کا ذرہ ہو نا تو پھر اس کی چمک اور اس کی طلعت، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ طلعت کہتے ہیں روشنی، چمک دمک کو۔ اور یہاں میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ذرہ جب شاعری میں کہا جاتا ہے، خاص کر مدینے یا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے ساتھ، تو ذرے کا معنی بعض اوقات غلام بھی ہوتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کا ادنا غلام ہے اس کو بھی ذرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے جو مدینے والے کا ذرہ ہے نا، نسبت حضور سے ہے، تو پھر اس کی بھی چمک دمک ایسی ہوتی ہے، دیکھنے والے اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبیاں ہیں، کیا اخلاق ہیں۔ چاند سے کہہ رہے ہیں کہ اے چاند، مدینے والے کے ذرے کی چمک دمک کے سامنے، مقابل یعنی اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے، اے قمر، اے چاند، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں۔ تیرا حسن کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ جو مدینے والے کا ہو جاتا ہے نا، اس کا حسن گھٹتا نہیں ہے، وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو گھٹنا اس میں نہیں ہوتا، وہاں تو پھر بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے، وہاں ترقی ہی ترقی ہوتی ہے۔ اور یہی تو بات ہے مدینے والے کے غلاموں کی، ان میں گھٹنا نہیں ہے، تجھ میں گھٹنا ہے۔ تو اے چاند، تجھ سے زیادہ تو ان کی طلعت ہے اور تیری طلعت اچھی نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، موسم گل
کیوں دکھائے جاتے ہیں یہ سبز باغ، موسم گل کیوں دکھائے جاتے ہیں یہ سبز باغ، دشت طیبہ جائیں گے ہم، راہ زنی اچھی نہیں۔ واہ، بڑا خوبصورت شعر ہے، اس میں ایک بڑے مشہور محاورے کا بھی استعمال ہے، سبز باغ دکھانا کسی کو۔ سبز باغ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکے میں رکھنا، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور اس طرح بعض لوگ چیٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا۔ باغ تو ہوتا ہی سبز ہے، لیکن یہ محاورہ ہے کہ جو ہو نہیں وہ بتانا، یا جو ہو نہیں وہ دکھانا۔ تو اب یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہہ رہے ہیں موسم بہار کو، موسم گل کو، جب بہار آتی ہے باغ میں پھول کھل جاتے ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، لیکن جس کی آنکھوں میں مدینہ سما جائے تو کہہ رہے ہیں اسے مدینے کا دشت اور مدینے کا صحرا اچھا لگتا ہے، اسے پھر باغ بہار کچھ اچھے نہیں لگتے۔ اور اگر باغ و بہار بڑی رونقوں کے ساتھ آئے اور سبز باغ دکھائے تو وہ سبز باغ کو بڑے زو معنی انداز میں استعمال کیا ہے کہ باغ تو ہوتا ہی سبز ہے، اور بات بھی باغوں سے اور بہاروں سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبز باغ ہے نا، یہ تو سبز باغ ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ دوسرے معنی میں سبز باغ یعنی دھوکہ ہے، یہ سبز باغ آج ہے کل اجڑ جائے گا۔ اگر مدینے والے سے رشتہ جوڑ لوں تو پھر اجڑنا کچھ نہیں، وہاں تو بننا ہی بننا ہے، سنورنا ہی سنورنا ہے۔ تو اے موسم گل، یہ سبز باغ مجھے کیوں دکھاتے ہو تم؟ یہ پھول، یہ باغات، یہ چمن، یہ بہاریں مجھے نہیں دیکھنی، مجھے تو مدینے کے صحرا میں جانا ہے، مدینے کے باغ میں جانا ہے، دشت طیبہ جانا ہے، مجھے یہاں کی رہزنی نہیں کرنی۔ رہزنی کا ایک معنی ہوتا ہے ڈکیتی کرنا، لیکن یہاں پر رہزنی کا معنی جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاک چھاننا، راہ میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا، کیونکہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا وہ بھی کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی قافلہ آئے تو لوٹیں، جیسے کہ پہلے راستوں میں قزاق وغیرہ ہوتے تھے اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو راہ زنی یعنی راہ میں ادھر ادھر پھرتے رہنا، بھٹکتے رہنا، کسی کے تلاش میں رہنا اور انتظار میں رہنا۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، مجھے تو بس مدینے جا کے وہیں پڑ جانا ہے، مجھے دشت طیبہ جانا ہے، مجھے یہاں کے باغ و بہار اور یہاں کے موسم گل اور گلزار نہیں اچھے لگتے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند۔ تو اسی طرح کا معنی ہے یہاں کہ موسم گل کیوں دکھائے جاتے ہیں یہ سبز باغ، دشت طیبہ جائیں گے ہم، راہ زنی اچھی نہیں۔ یہاں پر راہوں کی خاک چھاننا، ادھر ادھر بھٹکتے پھرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں۔ بڑا پیارا اور آسان شعر ہے کہ بے کس، کس کہتے ہیں کسی میں دم ہونا، کسی کے پاس پاور ہونا، اختیار ہونا، پیسے ہونا وغیرہ وغیرہ، اور بے کس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نہیں ہو، کچھ نہ ہو، خالی دامن، خالی جیب۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ بے کسوں پر مہرباں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ایسے لوگوں پر مہرباں ہے حضور کی رحمت، رحمت بے کس نواز، بے کسوں کو نوازنے والی رحمت مہرباں ہے ایسے لوگوں پر۔ تو پھر کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں؟ پھر ایسے بے کسوں کا کہ جن کے والی و مددگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، وہ کیوں نہ کہیں کہ ہماری بے کسی تو اچھی ہے کہ حضور مل گئے ہمیں ہماری بے کسی کی وجہ سے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ بے کسی جو ہے نا یہ اچھی ہے، یہ چلی گئی تو ایسا نہ ہو ہم در مصطفیٰ سے چلے جائیں۔ یہ بے کسی ہے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، کبھی رونا آتا ہے تو حضور یاد آ جاتا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی، تو کبھی پریشان ہوتے ہیں تو مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بے کسی چلی جائے اور ہم ادھر ادھر دنیا کے چکروں میں پڑ جائیں، تو بس یہ بے کسی ہماری اچھی ہے۔ جیسے کہ شروع کے پہلے ہی شعر میں کہا تھا مطلع کے بعد، رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں۔ یہ سملر معنی میں یہ والا شعر بھی ہے کہ بے کسوں پر مہرباں ہے رحمت بے کس نواز، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بڑا خوبصورت اور عقیدہ سمجھانے والا شعر کہ بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، اے سننے والے بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان بتا رہے ہیں کہ پہلے حضور کا غلام بن،
بندہ سرکار ہو. بندہ یہاں غلام کے معنی میں ہے کہ پہلے حضور علیہ السلام کا غلام بن، ان کی عقیدت اور ان کا احترام دل میں لا، پھر خدا کی بندگی یعنی اس کی عبادت کر. خدا عز و جل ایسے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس کے دل میں حضور علیہ السلام کے لیے بغض ہو یا ان کی عقیدت نہ ہو، ان کا احترام نہ ہو. جو ان کا گستاخ ہے، ان کا توہین کرنے والا ہے، وہ لاکھ سجدے کر لے، نمازیں پڑھ لے، کچھ نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں. پہلے غلامی رسول ہونی چاہیے، پھر اللہ کی بندگی بھی مقبول ہوگی. بندہ سرکار ہو یعنی بن، بندہ سرکار بن، حضور کا غلام بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کر خدا کی بندگی، پھر اللہ کی عبادت کر. ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں، ورنہ خدا کی بندگی بے فائدہ ہے. جب تک حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں، صرف لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بنے گا، محمد الرسول اللہ یہ بھی ہونا ضروری ہے. اور یہ ہوگا دل میں تو لا الہ الا اللہ کے بعد عبادتیں اور ریاضتیں مقبول ہوگی. سبحان اللہ، کیا خوب ایک شعر میں پورا دین بیان کر دیا. سبحان اللہ. آئیے چلتے ہیں مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی تشریح سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ روسیاہ ہوں منہ جالا کر دے طیبہ کے چاند، روسیاہ ہوں منہ جالا کر دے طیبہ کے چاند. اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں، اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ خارہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، خارہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے. عارض گل کی بہار عارضی اچھی نہیں، عارض گل کی بہار عارضی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ، صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ. نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں، نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن. ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن
الفرقت کوئے نبی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اختتامی 4 اشعار سماعت کیے، کلام جاری ہے۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ عرض کرتے ہیں اگلے شعر میں، رو سیاہ ہوں منہ اجالا کر دے اے طیبہ کے چاند، رو سیاہ ہوں منہ اجالا کر دے اے طیبہ کے چاند، اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں۔ رو سیاہ یعنی کالا منہ، رو مانے چہرہ، سیاہ مانے کالا۔ میں کالے منہ والا ہوں، میرا منہ گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ یہ سیاہی میرے منہ پہ ظاہر نہیں ہو جاتی، حقیقت میں تو میرا منہ کالا ہے، گناہوں کی کالک ان پہ لگی ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں اے طیبہ کے چاند، اے مدینے والے آقا، میرا منہ اجالا کر دے، میرا منہ روشن کر دے، میرا چہرہ دل، چہرہ قلب، چہرہ روح صاف کر دے، اجالا کر دے۔ اس اندھیرے پاک کی یہ تیرگی اچھی نہیں۔ اندھیرا پاک بہت گہرے اندھیرے کو کہتے ہیں، ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، آگے پیچھے ہر طرف اندھیرا۔ تو یہ اندھیرے کے معنی میں اضافے کے لیے یہ ہیلپنگ ورڈ ہے، اندھیرا پاک، جو آگے پیچھے ہر طرف سے اندھیرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ اندھیرا جو ہے اس کی تیرگی، تیرگی بھی سیاہی کو کہتے ہیں، تیرگی یعنی بالکل ظلمت، کالک، اندھیرا، بالکل ڈراؤنا ماحول ہو گیا۔ یہ اندھیرا اچھا نہیں ہے یا رسول اللہ، میرا جو یہ اندھیرا ہے اسے اپنے نور سے روشن کر دیجئے، اور گناہوں کی کالک میرے ساتھ ہے یہ ختم فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خار ہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، خار ہائے دشت طیبہ چبھ گئے دل میں میرے، عارض گل کی بہار عارضی اچھی نہیں۔ کیا بات ہے، خار ہائے دشت طیبہ یعنی مدینے کے صحرا کے خار، کانٹے، خار، خار ہائے طیبہ، یہ اضافت کے لیے لفظ ہائے ملایا جاتا ہے۔ خار ہائے طیبہ، گل ہائے طیبہ، تو مراد یہ کہ مدینے کے پھول، خار ہائے طیبہ، مدینے کے صحرا کے کانٹے میرے دل میں چبھ گئے۔ اور بس یہ تکلیف سے نہیں بتا رہے بلکہ خوشی سے بتا رہے ہیں، ان کی جگہ یہ ہے، جیسا کہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو بس یہ خار آ گئے، پھر اب سینے میں سما گئے۔ اب یہ کانٹے اچھے بھائی مدینے کے، اے عارض گل، عارض کہتے ہیں چہرے کو، رخسار کو، اے گل، اے پھول سے بات کر رہے ہیں کہ اے پھول، تیری عارضی بہار اچھی نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تیری بہار آج ہے، کل تو مرجھا جائے گا، لیکن مدینے کے کانٹے میرے دل میں چبھ گئے، اب بس انہیں میں سنبھال کے رکھوں گا۔ یہ عشق کا ایک اظہار اور انداز ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ، صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ، نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں۔ واہ کیا خوبصورت شعر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو کہ کوئی بندہ اچانک چونک کر اٹھتا ہے، کوئی بہت اہم کام کرنا ہو اور وہ سویا پڑا ہو اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو وہ چونک کر اٹھتا ہے، ارے صبح ہو گئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محشر میں تو بہت بڑا کام کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھنا ہے، حضور کا دیدار کرنا ہے، ان کی شفاعت سے مستفیض ہونا ہے، ان کی نعتیں پڑھنی ہے، ان کی شان دیکھنی ہے۔ تو اے دل، صبح ہو گئی، محشر برپا ہو گیا اور محبوب کے جلوے دیکھنے والے ہیں۔ اب کوئی ہوتا ہے جو محشر کی بات کرے تو بڑا ایک خوفناک ماحول اور ایک خوفزدہ بات کرے، لیکن یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا وقت ہوتا ہے، اپنی اپنی حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ محشر ہو گئی، حضور کے جلوے دیکھنے، تو اے دل اٹھ جا جلدی سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لمبی نیند کر کے سو کر اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر سستاتا ہے، تھوڑی کاہلی ہوتی ہے، اٹھنے میں دیر لگتی ہے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی بہت بڑا کام کرنا ہے، محشر ہو گئی تو اب جلدی سے چونک کر اٹھ جا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا تڑکا، نور کا تڑکا ہونا یعنی نور پھیلا ہوا ہے، دیکھ تو صحیح محشر میں، اور حضور کے جلوے ہی جلوے ہیں۔ اب کاہلی یعنی سستی اچھی نہیں ہے، جلدی سے اٹھ اور چل محبوب کے جلوے دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہنچ کے کہتے ہیں کہ لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جاں تن بے جاں میں۔ یہ آنا کیا ہے، تو اپنا اپنا انداز ہے محشر کو بیان کرنے کا، سبحان اللہ۔ آخری شعر مقطع کہتے ہیں، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن،
ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، موت اور زندگی، موت آئے تو زندگی پالوں، یہ بالکل متضاد بات ہے۔ اور یہ کمال ہے اپنے خیال کا کہ اگر ان کے در پر موت آ جائے تو پھر تو زندگی مل جائے، اگر مدینے میں موت آ جائے تو جی جاؤں، جی جانا یعنی زندگی پا لینا، اور اگر ان کے در سے دور رہوں تو یہ جو زندگی نظر آ رہی ہے نا، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ سب چیزیں بھی بیکار ہیں، زندگی بھی اچھی نہیں اگر مدینے سے دور ہو جاؤں۔ مدینے والے کا رہنا ہے، چاہے دل دھڑکتا رہے یا دل رک جائے، لیکن بہرحال میں نے تو مدینے والے کا ہو کر رہنا ہے اور انہی کا ہو کر مرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی طرح سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا